بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو کہ صفحہ نمبر 212 اور 213، زیادہ تر 213 پر ہے۔ معارف و مسائل ربط آیات، جو ہم نے آیات تلاوت کی ہے، یعنی ان پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے لے کر وَأَنَّا ہُمْ إِلَیْہِ راجعون، اس کا ترجمہ پیش کر چکے ہیں، تفسیر پیش کر چکے ہیں، معارف و مسائل اور ربط پیش کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ نمبر 212 اور صفحہ نمبر 213۔ تیرے احمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ معارف و مسائل ربط آیات۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان و عقائد سے متعلق ہدایات تھیں۔ ان 4 آیتوں میں اعمال صالح کی تلقین ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر تم کو حب مال و حب جاہ کہ غلبہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گا، حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذت و شہوات کے پورا کرنے کا۔ جب ان لذت و شہوات کے متعلق الانانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لوگے تو پھر مال کی فراوانی کی نہ ضرورت رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حب جاہ و منصب اور تکبر و غرور گھٹے گا۔ اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا، یہی مال و جاہ کی محبت تھی۔ جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقعہ کرنا بھی ہے، اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے، مثلا کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا، اور دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز و مباح ہیں، ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا ہے، اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہی کچھ افعال معینہ کا، اور معین اوقات میں تمام ناجائز و جائز چیزوں سے صبر کرنے کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے، یعنی کہ کل۔ آج کے ہمارے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اگر آپ کو پسند آئے ویلاگ تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم اور اپنی کریکشن کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کا قرآن، اس کا ترجمہ تشریح پیش کریں، جو بہتر سے بہتر ہوگا پیش کریں گے۔ یہ خون بے کسوں کا جائے گا راہ گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ۔ اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرعون اور پانی
ہو گئی ختم کہانی بچوں سے بو جہل کی، چھنوائی زندگانی۔ اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے، کیسا حشر ہوا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔